الرحمن الرحیم۔ مشترکہ خاندان میں قربانی شرعاً کس پر واجب ہے؟ عموماً ہمارے ہاں بعض جوائنٹ فیملی ہوتے ہیں، مشترکہ خاندان میں ایک ہی باپ کے 3-4 بیٹے جو ہے وہ ایک ہی گھر کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں بعض دفعہ لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ کبھی کبھار ایسے بھی ہوتا ہے بعض علاقوں میں کہ گھر کے سارے افراد ایک ہی بکرا خرید لیتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم 5 یا 4 کی طرف سے یہ ایک قربانی جو ہے وہ کفایت کر جائے گی، حالانکہ اس وقت وہ 4 جو ہے وہ الگ الگ صاحب نصاب ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں کسی کی بھی قربانی نہیں ہوتی۔ تو یاد رکھنا، صرف گھر کے سربراہ کی طرف سے قربانی کو جو ہے وہ سب کی طرف سے کافی سمجھنا یہ غلط بات ہے، درست نہیں ہے، اس لیے اس مسئلے کی طرف بھی جو ہے وہ ہمیں توجہ کر لینی چاہیے۔ تو آج میں آسان انداز میں آپ کو مشترکہ خاندان کے اندر قربانی کن کن افراد کی طرف سے کی جائے گی وہ مسئلہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو مشترکہ خاندان میں قربانی کا حکم، اب یہاں پر زید ہے، یہ والد ہیں اور اس کی اپنی ایک دکان ہے، مثال کے طور پر کریانہ سٹور ہے یا اس طرح کوئی اور پرچون کی دکان ہے یا کوئی بھی کاروبار ہے، اس کی اپنی ایک دکان ہے۔ یہ میں صرف مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ تو زید ہے یہ والد اور اس کا جو ہے وہ ایک دکان ہے، اور اس کے 5 بیٹے ہیں، عمران، عمر، خالد، عرفان اور بکر، یہ 5 بیٹے ہیں۔ ان میں سے پہلا بیٹا جو عمران ہے یہ والد کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، والد کے ساتھ دکان پر ہوتے ہیں، وہیں پر کام کرتے ہیں۔ اور ایک یہ عمر ہے، عمر ملازم ہے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ڈاکٹر ہیں اور اس کی تنخواہ ہے 2 لاکھ۔ اور تیسرا جو ہے یہ خالد ہے، یہ بھی پڑھ رہا ہے، اس کی کوئی آمدن نہیں ہے، کالج میں پڑھ رہا ہے یا مدرسے کے اندر پڑھ رہا ہے، کہیں پر بھی ابھی تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ عرفان ہے، یہ سعودی عرب ہے، سعودی عرب ذاتی کاروبار ہے وہاں پر۔ اور ایک ہے بکر، یہ بھی والد کے ساتھ ہوتا ہے دکان پر، ٹھیک ہو گیا۔ اب ان 5 بیٹوں میں سے کس کس پر قربانی واجب ہوگی؟ ایک تو زید ہے، والد ہے، یہ خود صاحب نصاب ہے، اس کے اوپر تو قربانی لازم ہے کیونکہ یہ صاحب نصاب ہیں اور کئی لاکھ کی دکان ہے اور کئی لاکھ کا جو ہے یہ مالک ہیں۔ اب ان 5 بچوں میں سے کس کس پر قربانی واجب ہوگی؟ عمران ہے، یہ والد کے ساتھ والد ہی کی دکان پر کام کر رہا ہے اور اس کی معاونت کر رہا ہے، گویا کہ ملکیت سب کچھ زید والد کی ہے، عمران صرف ایک معاون کی حیثیت جو ہے اس سے وہاں پر کام کرتا ہے، تو عمران پر شرعاً قربانی لازم نہیں ہوگی کیونکہ وہ جو ہے وہ والد کے ساتھ کام کر رہا ہے اور اس کے ذاتی ملکیت کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ نمبر 2 عمر ہے یا عمر، یہ ملازم ہے، ڈاکٹر ہے اور اس کے جو ہے وہ 2 لاکھ تنخواہ ہے، اور یہ 2 لاکھ تنخواہ ایسا نہیں کرتا کہ یہ 2 لاکھ اٹھا کر ہر مہینے اپنے والد کو ملکیت تن دیتا ہو، بلکہ یہ 2 لاکھ اس کے پاس موجود ہوتے ہیں، خود کماتا ہے اور بینک کے اندر اس کے پاس کچھ رقم پڑا ہے اور اسی رقم سے جو ہے وہ گھر کے خرچے کے اندر بھی کبھی کبھار دیتا ہے، لیکن اس موقع پر مثلا قربانی کے ایام میں اس کے پاس ٹوٹل سرمایہ ہے 3 لاکھ، یہ بچت ہے اس کے پاس، ٹھیک ہے، 3 لاکھ، اور یہ اس کے پاس ذاتی ملکیت کے اندر موجود ہے، تو یہاں پر عمر کے اوپر قربانی واجب ہوگی کیونکہ یہ جو ہے وہ نصاب کا مالک ہیں اور اس کی ذاتی ملکیت میں تقریباً ابھی 3 لاکھ روپیہ پڑا ہے، لہٰذا عمر کے اوپر بھی قربانی واجب ہوگی۔ نمبر 3 خالد ہیں، یہ بھی پڑھ رہا ہے، اس پر قربانی نہیں، اس کے پاس کچھ ہے بھی نہیں، خرچے کے لیے عمر دیتا ہے یا والد دیتا ہے، لہٰذا یہ تعلیم کر رہا ہے، لہٰذا اس کے اوپر شرعاً قربانی لازم نہیں ہے۔ عرفان ہے، اب عرفان یہ سعودی عرب میں ہے، یہ بھی زید ہی کا بیٹا ہے، وہاں پر ذاتی کاروبار ہے اور کاروبار تقریباً مثلا 10 لاکھ کا کاروبار ہے، ٹھیک ہو گیا، 10 لاکھ کا کاروبار ہے اور وہاں پر خود کاروبار کرتا ہے، گاڑیاں بیچتا ہے، خریدتا ہے، یا کوئی جو ہے وہ سکریپ خریدتا ہے، بیچتا ہے، کوئی بھی کاروبار ہے وہاں پر، تو یہ بھی نصاب کا مالک ہے، اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہوگی۔ اور بکر یہ بھی والد کے ساتھ کام کرتا ہے اور ذاتی ملکیت میں کوئی جو ہے وہ اس کے پاس مالیت پیسہ وغیرہ نہیں ہے، لہٰذا بکر پر بھی شرعاً قربانی لازم نہیں ہوگی۔ تو یہ زید کی طرف سے بھی قربانی کی جائے گی اور اس طرح عمر کی طرف سے بھی اور عرفان کی طرف سے، گویا کہ اس ایک خاندان کے اندر
3 قربانیاں ان 6 افراد کی طرف سے ادا کی جائے گی۔ 6 افراد کے اندر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی طرف سے بھی، ان کے اوپر تو قربانی واجب ہی نہیں ہے، خالد، عمران اور بکر، صرف ان 3 کے اوپر قربانی لازم ہے، لہٰذا یہ 3 قربانیاں ان کو کرنی پڑے گی۔ لیکن یاد رکھنا اب ان 5 میں سے اگر ان کی بیویاں ہیں اور ان بیویوں کے پاس خود ذاتی ملکیت میں اتنا رقم یا اتنا سونا چاندی وغیرہ موجود ہے جو 52.5 تولہ چاندی کی مالیت تک پہنچ رہی ہو، تو یاد رکھنا ان کے اوپر بھی قربانی لازم ہوگی۔ مثال کے طور پر عمران ہے، اس پر خود تو قربانی واجب نہیں ہو رہی، لیکن اس کی جو ہے بیوی ہے، اس کی ملکیت کے اندر سونا ہے، چاندی ہے، اور اس کو ملا کر 1,80,000 جو کہ آج کل نصاب ہے اس تک پہنچتی ہے، تو عمران پر قربانی واجب نہیں، لیکن اس کی بیوی پر قربانی واجب ہوگی۔ اسی طرح ان 4 بھائیوں کا بھی یہی حکم ہوگا، اور زید کی جو بیوی ہوگی اس کی ملکیت میں بھی اگر اس طرح کا جو ہے وہ رقم وغیرہ موجود ہو تو اس پر بھی شرعاً قربانی لازم ہوگی۔ یہ مسئلہ اس صورت میں ہے جب زید یعنی ان کا والد جو ہے یہ موجود ہو، ٹھیک ہے، حیات ہو۔ اب ایک اور صورت میں عرض کر دیتا ہوں، یہ زید ہے والد، یہ انتقال کر چکا ہے، یہ مر چکا ہے، ٹھیک ہے، اب یہ مر چکا ہے، انتقال کر چکا ہے، اب ان کا ایک بڑا بھائی ہے، وہ بڑا بھائی جو ہے وہ ان کا جو ہے قسم کا گھر کا سربراہ ہے، تو اب ایسی صورت میں قربانی کس کی طرف سے کی جائے گی؟ مثال کے طور پر 5 یہ بھائی ہے، ایک بڑا بھائی میں ایک اور لکھ لیتا ہوں، سہیل، ٹھیک ہے، بڑا بھائی، اب یہ گھر کا سربراہ ہے، والد ان کا فوت ہو چکا ہے، 5 ٹوٹل 6 بھائی ہیں سہیل سمیت، اور سہیل سب سے بڑا بھائی ہے، سربراہ ہے گھر کا، اور گھر کے اندر لین دین جو اونچ نیچ ہوتی ہے وہ سب کچھ سہیل کے مشورے سے ہی ہوتی ہے۔ مثلا عمران کوئی کام کرتا ہے تو وہ سہیل ہی سے مشورہ کرتا ہے، عمر کوئی کام کرتا ہے سہیل سے مشورہ کرتا ہے، خالد کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہاں پر قربانی صرف سہیل کی طرف سے ہوگی یا سب کی طرف سے قربانی کی جائے گی؟ اب پہلا مسئلہ تو اس میں یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے ان 6 بھائیوں کا جو مرحوم والد ہے جو دنیا سے جا چکا ہے، اب اس کے دنیا سے جانے کے بعد اگر اس نے اپنے میراث کے اندر اتنا مال چھوڑا ہے کہ اگر وہ مال ان 6 بھائیوں پر شرعی اصول کے مطابق تقسیم کر دیا جائے، ہر بھائی صاحب نصاب بنتا ہے، تو ہر بھائی پر الگ الگ قربانی واجب ہوگی۔ مثال کے طور پر 20 لاکھ روپیہ یہ مرحوم والد نے میراث کے اندر چھوڑا ہے اور ان بھائیوں نے تقسیم نہیں کیا، اور یہ بھائی ابھی مشترک رہ رہے ہیں، اب یہ 6 بھائی ہیں، اگر ان 6 بھائیوں پر یہ 20 لاکھ جو ہے وہ تقسیم کیا جائے تو یہ تقریباً 3 لاکھ سے اوپر کچھ نہ کچھ حصہ ان ایک بھائی کا بنتا ہے، اور نصاب کتنا ہے؟ 1,80,000۔ تو ایسی صورت میں اگر یہ سب بالغ ہیں تو ان سب بھائیوں پر الگ الگ قربانی لازم ہوگی، صرف سہیل کی طرف سے ایک قربانی کرنے سے سب کا ذمہ بری نہیں ہوگا۔ یہ پہلا مسئلہ ہوگا۔ دوسرا مسئلہ مثال کے طور پر بڑا بھائی ہے سہیل، یہ بھی کما رہا ہے، عمران یہ بھی کما رہا ہے، ملازم ہے، کاروبار کر رہا ہے، عمر خالد کاروبار کر رہا ہے، اور اسی طرح یہ بھی کما رہا ہے، ملازم ہے، اسی طرح بکر یہ بھی کما رہا ہے، اس کا بھی ذاتی کاروبار ہے، اور بڑے بھائی اس کا بھی کاروبار ہے۔ اب مرحوم والد کی طرف سے تو اتنا ترکہ، اتنی میراث ان کو نہیں ملی کہ اگر اس میراث کو تقسیم کیا جائے تو سب بھائیوں کے اوپر جو ہے وہ سب بھائی صاحب نصاب بنتے ہو اور سب کی طرف سے قربانی بھی لازم ہوتی ہو۔ لیکن اب ایسے ہیں کہ ہر ایک بھائی جو ہے وہ خود ذاتی کاروبار کرے۔ مثال کے طور پر مرحوم والد کی طرف سے صرف ان کو 2 لاکھ روپے کا سرمایہ ملا ہے، اور 2 لاکھ اگر ان 6 پر تقسیم کیا جائے تو کوئی بھی صاحب نصاب نہیں بنتا، لیکن اب ان میں سے ہر بھائی جو ہے وہ خود کما رہا ہے۔ مثال کے طور عمران بھی ملازم ہے، عمر ہے، خالد ہے، عرفان ہے، بکر ہے، سہیل ہے۔ اب سہیل جو ہے یہ بھی صاحب نصاب ہے، مثال کے طور پر 5 لاکھ کا مالک ہے، اور عمران یہ ملازم ہے لیکن اس کے پاس فی الحال صرف 1 لاکھ روپیہ ہے، ٹھیک ہے، عید کے دنوں میں، اور عمر یہ بھی کاروباری ہے، اس کے پاس مثال کے طور پر 10 لاکھ روپیہ ہے عید کے موقع پر،
اور یہ خالد یہ بھی کاروبار کر رہا ہے لیکن اس کا چھوٹا سا کاروبار ہے اور اس کے پاس عید کے موقع پر 1,50,000 روپیہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور عرفان یہ بھی ملازم ہے، اس کی تنخواہ آتی ہے 20,000 اور عید کے دنوں میں اس کے پاس صرف ہے مثال کے طور پر 70,000 روپیہ اس کے پاس بچت ہے۔ بکر یہ بھی کاروباری ہے، اس کے پاس بھی 10 لاکھ جو ہے وہ کاروبار کے پیسے پڑے ہیں یا کاروبار مال تجارت پڑا ہے۔ اب ان میں سے کس کس کے اوپر قربانی لازم ہوگی؟ اب ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بڑا چونکہ سہیل ہے اور سہیل تو خود کاروبار کر رہا ہے 5 لاکھ کا اور اس کے پاس 5 لاکھ کا مال تجارت پڑا ہے، تو ایک سہیل کی طرف سے قربانی کی جائے گی، باقی بھائی جو ہے وہ تو سہیل کے مشورے کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے، لہٰذا صرف ایک قربانی کی جائے گی، باقی بھائی جو ہے وہ سہیل کی وجہ سے ان کی بھی جو ہے وہ چھٹی۔ ایسا نہیں ہے۔ اب یہاں پر سہیل بڑا بھائی ہے، سربراہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ سربراہ یاد رکھنا انتظامی سربراہ ہے، صرف گھر کے نظام کو چلانے کے لیے اس کو سربراہ بنایا گیا ہے، کیونکہ اگر گھر کا کوئی سربراہ نہیں ہوتا تو گھر کا نظام کبھی کبھار وہ نہیں چل پاتا۔ تو اب سہیل یہ خود 5 لاکھ کا مالک ہے، اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہوگی۔ عمران یہ ملازم ہے لیکن اس کے پاس عید کے دنوں میں صرف 1 لاکھ روپیہ ہے اور یہ صاحب نصاب نہیں ہے، کیونکہ نصاب 1,80,000 روپیہ بنتا ہے، لہٰذا عمران پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ عمر جو ہے اس کے پاس کاروبار کے پیسے ہیں اور تقریباً 10 لاکھ روپیہ یہ اس کے پاس موجود ہے، لہٰذا عمر پر قربانی واجب ہوگی۔ خالد یہ رہتے مشترکہ ہے، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، خالد یہ بھی ذاتی کاروبار کر رہا ہے لیکن اس کے پاس 1.5 لاکھ روپیہ ہے، 1,50,000 اور نصاب 1,80,000 ہے، لہذا خالد پر بھی قربانی لازم نہیں ہوگی۔ عرفان یہ بھی ملازم ہے، عید کے دنوں میں اس کے پاس صرف 70,000 بچت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اس پر بھی قربانی واجب نہیں ہوگی۔ بکر یہ کاروبار کر رہا ہے، 10 لاکھ اس کے پاس عید کے دنوں میں بچت پیسہ موجود ہے، لہذا بکر پر بھی قربانی لازم ہوگی۔ تو بڑے بھائی سہیل کی طرف سے بھی قربانی ہوگی، بکر کی طرف سے بھی قربانی ہوگی اور عمر کی طرف سے بھی قربانی ہوگی۔ ان 3 بھائیوں کی طرف سے قربانی کی جائے گی، باقی بھائی جو ہے ان کی طرف سے ان کے اوپر قربانی لازم نہیں ہے۔ امید ہے یہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔